بات سچ ہے کہ یہاں سے لڑکی جس لڑکے کو پسند کرتی ہے اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے؟ ہاں یہ سچ ہے، بھاگ جاتے ہیں۔ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے، تو رشتہ داری سے باہر ہماری شادی ہوتی ہے۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ کس مذہب کو مانتے ہیں، یہاں کی لڑکیوں کو ہر مہینے گھروں سے کیوں نکالا جاتا ہے اور وہ 7 دن بشالی نامی کمرے میں کیوں گزارتی ہیں جہاں مردوں کا داخلہ سخت منع ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے تو شوہر اعتراض کیوں نہیں کرتا، اور اگر کوئی سیاح لڑکیوں کی مرضی کے بغیر ان کی تصویر کھینچ لے تو وہ کس طرح رد عمل دیتی ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسی دلکش وادی کی طرف جو ہندوکش کے پہاڑوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، جسے پریوں کا دیس کہا جاتا ہے اور ماضی میں کافرستان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اپنی قدرتی خوبصورتی اور پراسرار ماحول کی وجہ سے یہ وادی دنیا بھر میں مشہور ہے، خاص طور پر یہاں کی مقامی لڑکیوں کے حسن اور ان سے جڑی کہانیوں نے اس جگہ کو اور بھی نمایاں کر دیا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی منفرد تہذیب، رنگین لباس اور الگ رسم و رواج کی وجہ سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ان کا لوک، موسیقی اور رقص آج دنیا بھر میں پسند کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق ضلع چترال سے تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد یہ حسین وادیاں شروع ہوتی ہیں جو سمندر سے تقریباً 500-480 فیٹ کی بلندی پر واقع ہیں۔ یہ وادیاں ہندوکش کے پہاڑوں کے دامن میں آباد ہیں اور 3 حصوں پر مشتمل ہیں: بمبوریت، رمبور اور بیرر۔ ان میں سب سے اہم بمبوریت وادی ہے جس کا کل رقبہ تقریباً 456 مربع کلومیٹر اور آبادی اندازاً 12,000 کے قریب ہے، جن میں کیلاش قبیلے کے افراد 3 سے 4,000 کے درمیان ہیں۔ یہاں تک پہنچنا آسان نہیں کیونکہ یہ دنیا کا ایک مشکل اور خطرناک سفر ہے۔ ایک طرف شور مچاتا دریا بہہ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف آسمان کو چھوتے پہاڑ کھڑے ہیں جن پر چڑھنا ناممکن ہے۔ ان کے بیچ ایک تنگ اور کچی سڑک ہے جہاں ذرا سی غلطی انسان کو گہری کھائی یا بے رحم دریا میں گرا سکتی ہے، اور اسی دشوار گزار راستے کے بعد سامنے آتی ہیں وہ حسین وادیاں۔ اس خطرناک سفر میں ہر لمحہ لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ رہتا ہے، اس لیے اگر آپ کیلاش کے ان پہاڑی راستوں کی انوکھی مگر پر خطر فطرت دیکھنا چاہتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ خچر پر سفر کریں تاکہ نسبتاً محفوظ رہیں۔ ساتھ ہی فرسٹ ایڈ کٹ اور اپنی ضروری دوائیں ضرور ساتھ رکھیں کیونکہ اس پورے علاقے میں کوئی بنیادی طبی سہولت میسر نہیں۔ کیلاش قبیلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے آبا و اجداد یونان سے آئے تھے۔ روایت ہے کہ جب سکندر اعظم نے ہندوستان پر حملہ کیا تو واپسی پر اس کی فوج کے کچھ زخمی اور بیمار سپاہی یہیں رک گئے اور آج کے کیلاش انہی کی نسل ہیں، مگر زیادہ تر ماہرین اس بات کو نہیں مانتے کیونکہ اس کے حق میں کوئی سائنسی یا حیاتیاتی ثبوت موجود نہیں۔ تحقیق کے مطابق کیلاش قوم کا تعلق قدیم آریائی نسل سے جوڑا جاتا ہے جو کبھی وادی نراس کا حصہ تھے اور وہیں سے انڈو آریائی زبانوں کی بنیاد رکھی گئی۔ آج کیلاش لوگ جو زبان بولتے ہیں اسے کلاشا کہا جاتا ہے۔ ان کے گیتوں میں شیام کا بار بار ذکر آتا ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے آبا و اجداد چترال آنے سے پہلے وہاں رہتے تھے، لیکن انسانی تاریخ میں اس نام کی کسی جگہ کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اگر ان کے مذہب کی بات کی جائے تو کیلاش لوگ ایک قدیم عقیدے سے جڑے ہیں جسے انگریزی میں اینیمزم کہا جاتا ہے۔ اس میں کئی دیوے دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے۔ یہ ایک خالق کو مانتے ہیں مگر اس تک پہنچنے کے لیے مختلف دیوے دیوتاؤں کو ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بھوت پریت کی پرستش نہیں کرتے۔ کیلاش کی عورتیں، نوجوان اور بچیاں ایک مخصوص لمبی پوشاک پہنتی ہیں جس پر رنگ برنگے نقش و نگار بنے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اونچی ٹوپی پہنتی ہیں جس پر پرندوں کے پر لگے ہوتے ہیں۔ یہ سب ان کے مذہب اور ثقافت کا حصہ ہے اور اسی وجہ سے وہ دنیا کے باقی لوگوں سے بالکل الگ نظر آتے ہیں۔ ان کے تہواروں میں رقص، لوک گیت گانا، ڈھول اور بانسری بجانا، حتیٰ کہ شراب نوشی بھی شامل ہے۔ ان کے نزدیک یہ سب زندگی کی خوشی کا حصہ ہے، چاہے موقع پیدائش کا ہو، شادی کا یا کسی کی موت کا۔ ان کی مذہبی رسومات میں جانوروں کی قربانی کو بھی اہم مقام حاصل ہے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق یہی قربانی ان کی دعاؤں کو خدا تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وقت کے ساتھ کئی کیلاش افراد اسلام قبول کر چکے ہیں اور جو مسلمان ہو جاتے ہیں انہیں مقامی طور پر شیپ کہا جاتا ہے۔ جب کیلاش قبیلے کا کوئی لڑکا یا لڑکی اسلام قبول کرتا ہے تو قبیلے کے لوگ اکثر مہینوں بلکہ بعض اوقات سالوں تک اس سے ناراض رہتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ دوبارہ اسے مان لیتے ہیں اور اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج آپ کو وادی کیلاش کے کئی حصوں، خاص طور پر بمبوریت میں مساجد نظر آتی ہیں اور یہاں اسلام پر عمل کرنے والے مسلمان بھی آباد ہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو کیلاش قبیلے اور ان کی عورتوں کے کچھ ایسے رسم و رواج کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو دنیا کے دوسرے معاشروں میں اس انداز سے دیکھنے کو نہیں ملتے۔ یہاں جب لڑکیوں کو مخصوص ایام ماہواری آتے ہیں تو گاؤں کے بزرگ اور باقی لوگ انہیں ہر مہینے گاؤں سے باہر ایک خاص جگہ بھیج دیتے ہیں جہاں وہ تقریباً 1 ہفتہ گزارتی ہیں اور جب تک یہ ایام ختم نہ ہو انہیں گاؤں واپس آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ سب روحانی اور جسمانی پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس مخصوص جگہ کو باشالی کہا جاتا ہے اور یہاں کسی بھی مرد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، چاہے وہ
बूढ़ा हो, जवान या बच्चा। अगर कोई मर्द गलती से उसके दर या दीवार को छू ले तो उस पर लाजिम है कि वो एक बकरी कुर्बान करे, तब जाकर उसे दोबारा गांव में आने की इजाजत मिलती है। बाशाली में रहने वाली औरतों और लड़कियों के लिए खाने पीने की चीजें बाहर रखती जाती हैं ताकि वो खुद अंदर ले सकें, लेकिन अंदर किसी और के जाने पर पाबंदी है। यही नहीं बल्कि औरतें इसी जगह पर बच्चों को भी जन्म देती हैं और पैदाइश के बाद कम से कम 10 दिन तक घरों को वापस नहीं जा सकती। और इन सब बातों के साथ एक और दिलचस्प पहलू ये सामने आता है, आने वाली लड़कियां बाशाली में सिर्फ वक्त नहीं गुजारती बल्कि सिलाई और कढ़ाई का काम भी करती। और अगर किसी औरत या लड़की का इंतकाल हो जाए तो उसे गांव वापस लाने के बजाय वहीं 3 दिन रखा जाता है और फिर करीबी कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। इस वादी की खवातीन खा कालाश हों या मुसलमान घरानों से ताल्लुक रखती हों, कभी नंगे सर नजर नहीं आती। कालाश औरतें हमेशा एक खास लंबी टोपी से अपना सर ढांपे रखती हैं। नौजवान और बालिग लड़कियां घरों में नहाती हैं, लेकिन उन्हें रोशनदान के नीचे बाल धोने की इजाजत नहीं। इस मकसद के लिए वो मखसूस दिनों में करीब बहने वाले दरिया पर जाती हैं, जहां अपने कपड़े और बाल दोनों धोती हैं और बारिश हो या धूप बाल संवारने के बजाय फौरन अपनी मखसूस टोपी पहन लेती हैं। दिलचस्प बात यह है कि बाशाली में उनका क़याम बिल्कुल मुफ्त होता है और उस पर ज्यादा बात भी नहीं की जाती। अयाम खत्म होने के बाद वो खुशी खुशी घरों को लौटती हैं और वापसी पर एक खास रस्म अदा की जाती है। आग जलाई जाती है, रोटियां पकाई जाती हैं और फिर ही खवातीन को दोबारा गांव में दाखिले की इजाजत मिलती है। ये रस्म सिर्फ इसी इलाके की पहचान है। कालाश कबीले में शादियां हमेशा पसंद की बुनियाद पर होती हैं। यहाँ जबरदस्ती शादी का कोई तसव्वुर नहीं। वालिदैन अपनी बेटियों को मजबूर नहीं कर सकते, बल्कि लड़के और लड़कियां अपनी मर्जी से एक दूसरे को पसंद करके घर से निकल जाते हैं। फिर लड़का लड़की के घर जाकर तस्दीक करता है कि फैसला लड़की की मर्जी से है या जबरदस्ती। अगर लड़की राजी हो तो शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। बकरे और बैल कुर्बान किए जाते हैं। 4 दिन बाद लड़की का मामू आता है जिसे तहाइफ और बंदूक दी जाती है। फिर लड़के के वालिदैन मेहर की रकम तय करते हैं, ढोल बजते हैं, कुर्बानियां दी जाती हैं और पूरा गांव खुशियां मनाता है। ये जश्न कई दिनों बल्कि कभी महीनों तक जारी रहता है। हैरत की बात यह है कि अगर कोई शादीशुदा औरत किसी दूसरे मर्द को पसंद करके उसके साथ चली जाए तो भी उस पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। अलबत्ता पहले शौहर को दुगनी रकम वापस दी जाती है जो उसने शादी पर खर्च की होती है। लेकिन मुसलमान घरानों की लड़कियों को गैर मुस्लिम मर्दों से शादी की इजाजत नहीं। इसके लिए गैर मुस्लिम को पहले इस्लाम कबूल करना पड़ता है और कुछ अरसे की नाराजगी के बाद लड़की के वालिदैन और रिश्तेदार उसे दोबारा अपना लेते हैं। यहाँ की नौजवान लड़कियां हुस्नो जमाल में परियों जैसी लगती हैं, इसीलिए बाहर के लोग उनके बारे में झूठी बातें फैला देते हैं कि वो पैसों के लिए जिस्म फरोशी करती हैं। हालांकि हकीकत बिल्कुल बरअक्स है। अगर कोई शख्स इस नीयत से यहाँ आए तो उसे सख्त मायूसी होती है और मुकामी लोग इस पर शदीद गुस्सा करते हैं। ये बात दुरुस्त है कि कलाश लड़के और मेहमान नवाज और खुश अखलाक होने के बावजूद ये लोग नहायत सादा जिंदगी गुजारते हैं, मगर सयाहों की बढ़ती हुई तादाद बाज़-औक़ात उनके लिए मुश्किल बन जाती है, क्योंकि बाहर से आने वाले उनकी खवातीन की तस्वीर और वीडियोस बनाते हैं, जबकि उनके घरों में अक्सर चारदीवारी नहीं होती। बगैर इजाजत घरों में घुसकर तस्वीरें लेना उनके लिए अजियतनाक होता है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया और कई किताबों में उनके बारे में झूठी कहानियां फैलाई गई हैं, जिन पर मुकामी लोग सख्त एहतजाज करते हैं। उनका कहना है कि जन्नत और जहन्नुम का फैसला सिर्फ खुदा के हाथ में है। किसी और को ये हक नहीं कि वो उन पर इल्जाम लगाए या उनकी सकाफत को बदनाम करे। और यही चीज इस वादी के बारे में सबसे ज्यादा काबिल गौर है कि लड़कियां आजादाना मेलजोल रखती हैं और पर्दा नहीं करते, लेकिन वो अपनी बेटियों और बहनों की इज्जत का सौदा किसी सूरत नहीं करते। कैलाश के लोग साल में 3 बड़े त्यौहार मनाते हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से सयाह इन वादियों का रुख करते हैं। ये त्यौहार न सिर्फ मुनफरिद और दिलकश होते हैं, बल्कि सदियों पुरानी सकाफत और मजहबी अकायद की झलक भी पेश करते हैं। पहला त्यौहार मई में मौसम बहार की आमद पर मनाया जाता है, जिसे चलम जोशी या जोशी फेस्टिवल कहा जाता है। यह हर साल 14 से 17 मई तक तीनों वादियों में मनाया जाता है, जबकि सबसे बड़ी तकरीब मरकजी इबादतगाह में होती है। पहले दिन नौजवान लड़के और लड़कियां रंग बिरंगे कपड़ों में ढोल की थाप पर रिवायती रक्स पेश करते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। गांव के बुजुर्ग अपने घरों से दूध लाते हैं, जो मकामी रोटी के साथ मेहमानों को तबर्रुक के तौर पर तकसीम किया जाता है। लोग लंबी कतारों में इसका इंतजार करते हैं, क्योंकि ये रवायत उनके लिए खास अहमियत रखती है। इस मौके पर बकरियों और बेलों की कुर्बानी दी जाती है और उनका गोश्त देसी घी में पकाकर सब में बांटा जाता है। आखिरी दिन मरकजी गांव में सब मिलकर रक्स करते हैं और खुशियां मनाते हैं। इसी मौके पर नौजवान लड़के और लड़कियां अपनी पसंद का इजहार करते हैं, कई बार शादी का ऐलान करते हैं या नई जिंदगी शुरू करने का फैसला भी कर लेते हैं। दूसरा बड़ा त्यौहार रोशियो फेस्टिवल है, जो 22 अगस्त से शुरू होकर 2 दिन तक जारी रहता है। इसकी तैयारी 1 महीना पहले से शुरू हो जाती है। मकई की फसल काटी जाती है, अखरोट और नाशपाती के फल तोड़े जाते हैं और पूरा गांव खाने पीने की तैयारी में शरीक होता है। दिलचस्प बात यह है कि इस त्यौहार से पहले किसी को फसल काटने या फल तोड़ने की इजाजत नहीं होती, और
اگر کوئی ایسا کرے تو اسے جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ کالش کا سب سے بڑا اور اہم تہوار چوموس فیسٹیول ہے جو دسمبر کے وسط سے 22 دسمبر تک منایا جاتا ہے اور نئے سال کو خوش آمدید کہنے کا موقع سمجھا جاتا ہے۔ اس دوران بڑی تعداد میں جانور قربان کیے جاتے ہیں تاکہ مرحومین کی یاد تازہ کی جا سکے۔ ساتھ ہی اخروٹ اور ناشپاتی کا تبادلہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ تہوار زیادہ تر مقامی لوگوں کے لیے مخصوص ہے اور باہر کے مردوں کو اس میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ملتی۔ اس موقع پر اجتماعی عبادات کی جاتی ہیں اور مقامی طور پر تیار کی گئی شراب پی جاتی ہے۔ البتہ خواتین اس سے پرہیز کرتی ہیں۔ ان تمام رسم و رواج اور تہواروں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کالش کے لوگ اپنی ثقافت اور روایت سے کتنے مضبوطی کے ساتھ جڑے ہیں اور ڈھول کی تھاپ پر اپنی انوکھی شناخت کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کالاش قبیلے اپنی منفرد رسومات اور عقائد کی بدولت دنیا بھر میں مشہور ہیں کیونکہ ان کے ہاں خوشی اور غم منانے کے انداز عام معاشروں سے بالکل مختلف ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جیسے بچے کی پیدائش پر جشن منایا جاتا ہے ویسے ہی موت کو بھی عزت اور خوشی کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے۔ اس لیے جب کوئی فرد دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جنازے پر ڈھول بجائے جاتے ہیں، رقص کیا جاتا ہے اور مرنے والے کے اچھے کام بیان کیے جاتے ہیں۔ گویا یہ لوگ اسے جشن رخصتی سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کی زندگی نیک اعمال کے ساتھ گزری ہو تو اسے خوشی کے ساتھ یاد کرنا ان کی روایات ہے۔ یہاں جب کوئی وفات پاتا ہے تو لاش 2 سے 3 دن تک رکھی جاتی ہے۔ مرد کی لاش عموماً 3 دن بعد جبکہ عورت کی لاش 2 دن بعد دفن کی جاتی ہے۔ اس دوران گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو کر ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے ہیں اور مرنے والے کی تعریفوں کے قصے سناتے ہیں جبکہ قریبی رشتہ دار خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر مرنے والا مرد ہو تو ہوائی فائرنگ بھی کی جاتی ہے لیکن عورت کی موت پر صرف رقص اور ڈھول بجتے ہیں۔ یہی فرق پیدائش پر بھی دکھائی دیتا ہے کہ بیٹے کی پیدائش پر فائرنگ جبکہ بیٹی کی پیدائش پر صرف رقص کیا جاتا ہے۔ جب کوئی بڑا سردار یا اہم شخصیت فوت ہو جائے تو اس کی چارپائی پر خاص کپڑا باندھ دیا جاتا ہے تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ یہ شخصیت نمایاں مقام رکھتی تھی۔ کالاش لوگ اپنے مردوں کو زمین میں دفن نہیں کرتے بلکہ لکڑی کے تابوت میں رکھ کر قبرستان میں چھوڑ دیتے ہیں اور تابوت پر چارپائی الٹی رکھ کر پتھروں سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ اس لیے پرانے قبرستانوں میں آج بھی تابوت، چارپائیاں اور انسانی کھوپڑیاں نظر آتی ہیں جو سیاحوں کے لیے حیرت انگیز منظر ہوتے ہیں، مگر کمزور دل لوگ وہاں زیادہ دیر رک نہیں پاتے۔ خوراک کے لحاظ سے یہ لوگ زیادہ تر بکری، بھیڑ اور بیل کا گوشت کھاتے ہیں جبکہ ان سے حاصل ہونے والا دودھ، دہی اور پنیر ان کی روزمرہ خوراک کا حصہ ہوتا ہے۔ اخروٹ کے آٹے کی روٹی اور ان کی خاص ڈشز کا ذائقہ الگ ہی لطف دیتا ہے۔ یہاں مقامی شراب بھی پی جاتی ہے جبکہ ان کی مشہور کالی چائے بھی خاص پہچان رکھتی ہے جو بغیر دودھ اور چینی کے سادہ پی جاتی ہے اور اس کے ساتھ مقامی ڈش دیوکشروند پیش کی جاتی ہے جو میدے سے بنتی ہے۔ رہائش کے لحاظ سے یہاں 5 اسٹار یا لگژری ہوٹل تو نہیں لیکن عام کمرے 800 سے 2000 روپے تک کرائے پر مل جاتے ہیں اور اگر کوئی مقامی خاندان آپ کو اپنا مہمان بنا لے تو یہ زندگی کا ناقابل فراموش تجربہ ہوتا ہے۔ یہاں زیادہ تر وہی سیاح آتے ہیں جنہیں ایڈونچر اور کلچر میں دلچسپی ہو کیونکہ راستہ کافی مشکل اور خطرناک ہے، اسی وجہ سے یہ جگہ عام فیملی ٹرپ کے لیے زیادہ مناسب نہیں سمجھی جاتی۔ وادی میں داخلے کے لیے کسی پرمٹ یا اجازت نامے کی ضرورت نہیں مگر چیک پوسٹ پر شناختی کارڈ دکھانا اور مقصد بتانا لازمی ہوتا ہے۔ کالاش قبیلے کی یہ پراسرار اور انوکھی تہذیب اپنی مثال اب ہے جو ہزاروں سال بعد بھی اپنی روایتوں کے ساتھ زندہ ہے۔ آخر میں میری جان اس ویڈیو کو اگر ابھی تک بھی لائک نہیں کیا تو یار میری جان لائک کر دو اور تھینل کو سبسکرائب کرنا تو ہرگز مت بھولنا۔